بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 جنوری ہے اور دن ہے منگل کا۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ پرویز مشرف کو سزائے موت سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل غیر آئینی قرار۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ وہ ایران کے میزائل سے تباہ ہونے والے یوکرین کے مسافر طیارے میں ہلاک افراد کے لواحقین کے لیے انصاف اور احتساب کا حصول ممکن بنانے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ بہادر ایرانی عوام اور طویل عرصے سے ظلم برداشت کرنے والے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم ایران کی حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت اپنی اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو منانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے خالد مقبول صدیقی نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ ایران کے صدر حسن روحانی اور امیر قطر کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ سے کشیدگی کے خاتمے پر اتفاق کیا ہے۔ اور اب ہم تفصیلی جائزہ لیں گے کہ امریکہ اور ایران کا تناؤ چین پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی چین کے لیے اقتصادی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کی امریکہ کے ہاتھوں ہلاکت اور اس کے رد عمل میں ایران کی جانب سے عراق میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر کیے جانے والے میزائل حملوں نے مشرق وسطیٰ میں غیر یقینی صورتحال کو جنم دیا ہے، جس کی وجہ سے خلیج سے تیل کے سب سے بڑے خریدار یعنی کہ چین کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ چین نہ صرف سعودی عرب اور عراق سے بڑی مقدار میں تیل برآمد کرتا ہے بلکہ یہ ایرانی تیل کا بھی سب سے بڑا خریدار ہے۔ حال ہی میں چین کے ریاستی اخبار میں شائع ہونے والے ایک انگریزی اداریے میں امریکہ پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ایران کے بحران کو چین کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ چینی صدر سی جن پنگ کی انتظامیہ نے گزشتہ ماہ خلیج عمان میں ایران اور روس کے ساتھ بحری مشقیں بھی کی تھیں۔ چین نے جنرل قاسم سلیمانی کی موت کے واقعے پر امریکہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، لیکن مبصرین کے مطابق اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ چین امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں مزید کشیدگی سے بچنے کا خواہاں ہے کیونکہ علاقائی استحکام کو یقینی بنانا اور تجارتی جنگ کا خاتمہ فی الحال چین کی خارجہ پالیسی کی اولین ترجیحات ہیں۔ 2018 کے بعد سے دنیا کی دو بڑی معیشتیں تجارتی جنگ کی بندش میں ہیں، جس سے چینی صنعتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ چین کی معیشت میں 2019 کے آخری 3 ماہ میں صرف 6% اضافہ دیکھنے میں آیا، جو 1992 کے بعد سے سب سے کم ہے۔ مبصرین کے مطابق چین ایک مستقل تجارتی جنگ لڑنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں ایران کا عنصر چین کے لیے خوشائند نہیں۔ حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بلیٹن پسند آیا ہے تو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور سوشل میڈیا لنکس آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ تازہ ترین معلومات، تجزیوں اور تبصروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔